اچھا عدنان، آپ نے ماڈلنگ بھی کی، آپ نے ایڈورٹائزنگ میں بھی کام کیا، آپ نے ایکٹنگ بھی کی، آپ اب پروڈکشن بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. سلطان صلاح الدین ایوبی ایک بہت بڑا زبردست پروجیکٹ ہے پاکستان اور ٹرکی کی کمبینیشن سے. یو آر ون آف دا پروڈیوسرز. جی ہاں، سلطان صلاح الدین ایوبی ایک ایسا کردار ہے جو بڑے سوچ کے ساتھ، اس کے پیچھے باقاعدہ ایک ریسرچ ہوئی کوئی 3.5 سال کی، اینڈ وہ ٹرکی میں بن رہا ہے. آج کل آپ اس کی ڈب کے ساتھ ہو کے پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں اس کو، ایک نجی چینل اس کو دکھا بھی رہا ہے. مگر جو سب سے ضروری بات تھی کہ مسلمانوں کا کیا رول تھا دنیا بھر میں، وہ ایک ایسے لیڈر تھے جن کو صرف مسلمان نہیں بلکہ انگریزوں نے بھی ان کو بہت ہی سراہا ہے. So they talk about him a lot. بالکل. اور بہت عرصے سے ہمارے یہاں ایسی پروڈکشنز بند ہو گئی تھیں. آخری چٹان ہم دیکھتے تھے پی ٹی وی سے آیا کرتا تھا، اس ٹائم پہ ایسے پلیس ہوتے تھے. بہت عرصے سے کمی محسوس ہو رہی تھی. سو تھینک یو کہ آپ نے جو ہے یہ خلا بھی پورا کیا. نہیں، بہت ضروری ہے اس قسم کے پلیس بنانا. اور ساتھ ہی ساتھ کیونکہ ایک زمانہ تھا پی ٹی وی کا دور تھا، اس میں آپ دیکھتے تھے کہ آخری چٹان کی بات کی، شاہین کی بات کی، یہ سارے ڈرامے، طارق بن زیاد، یہ ڈرامے بنا کرتے تھے، تعبیر ہوتا تھا. آج کل یہ دور ختم ہو گیا ہے. تو پی ٹی وی کی بڑی خدمات ہیں اس حوالے سے. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا، ہم مائنورٹیز کے لیے بھی ڈرامے بناتے تھے. تو میں نے جو اپنی پروڈکشن ہاؤس بنایا تو اس کے اندر سیتا بھاگڑی، ایک ہندوؤں کے لیے بھی ایک ڈرامہ بنایا کہ ان کا بھی ایک کردار ہے پاکستان کی بننے میں اور اس کی ترقی میں، اور ہمارا حصہ ہے، وہ ہمارے شہری ہیں. بالکل. اور آئی ایم شیور کہ جب آپ یہاں پہ جو پلے بنانے کی بات کر رہے ہیں، کوئٹہ بلوچستان کی بہت رچ ہسٹری ہے، تو آئی ایم شیور کہ آپ اس کو بھی آگے چلیں گے. اچھا، ہر انسان کی زندگی میں کسی نہ کسی کا بہت بڑا انفلوئنس ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ویسے تو ہر فیملی ممبر کی اپنی جگہ ہوتی ہے، اپنی امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن عدنان، آپ کی اکثر گفتگو میں ہم نے آپ کے والد کا ذکر بہت سنا ہے. جی ہاں، وہ میرے خیال میں بہت صحیح سنا ہے اور ہونا بھی چاہیے. آج وہ نہیں ہے اس دنیا میں، مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی حوالے سے ایک ہم مثال دیتے ہیں تعلیم و تربیت، وہ بالکل غلط ہے. اس کو الٹا ہونا چاہیے. تربیت اور تعلیم، جو تربیت کا حصہ ہے، جو گھر سے جو آپ کو ملتی ہے تربیت، جو 5-6 سال ہے، وہ آپ کی زندگی پہ ہمیشہ رہتا ہے، وہ اثر انداز ہمیشہ رہے گا. جو آپ گھر سے سیکھتے ہیں وہ کبھی آپ بھول نہیں سکتے. تو تربیت کے ساتھ تعلیم، اور تعلیم تو ضروری ہے، مگر جب تربیت آپ کو مل جائے گی گھر سے تو آپ کہیں ناکام نہیں ہو سکتے. بالکل. وہ کہتے ہیں نا کہ تربیت تعلیم کی ماں ہے، تو یقیناً یہ بہت اہم پہلو ہے. اچھا، آپ کے بہت سے ہڈن ٹیلنٹس ہیں جن پر ہم ابھی ذرا اور بھی آئیں گے. خیر اتنے ہڈن نہیں ہیں، لیکن ایک بات میں آپ سے اور جاننا چاہوں گی. آپ جس طرح سے میں بتا رہی تھی کہ اداکاری کی، آپ نے ماڈلنگ کی، پروڈکشن کی، آپ شاعری بھی کرتے ہیں، بانسری بھی بجاتے ہیں، لکھنے کا کوئی ارادہ ہے؟ موویز میں بھی آپ نے کام کیا ہے، پھر کچھ لکھنے کا بھی آپ کا ارادہ ہے؟ ایسے تو لکھتا رہتا تھا میں، مگر اب باقاعدگی سے ایک سیریل پہ کام کر رہا ہوں میں. عنوان بتا دیتا ہوں، پہلی محبت اب ہوئی ہے. وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے، وہ میں لکھ رہا ہوں. دیٹس اٹ. اچھا، آپ کی ایک آئی تھنک نظم بھی ہے. وہ تو بعد میں سناؤں گا، مگر ایک حوالے سے ایک زبردست ایک سنا دیں، ایک بعد میں سنا دیں گے، سن لیں گے. کیا خیال ہے، سن لیں کچھ عدنان صدیقی کا لکھا ہوا؟ میرا نہیں لکھا ہوا ہے، یہ کسی کا ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. اوکے. میں بڑھاپے میں کسی کا سہارا ہو نہیں سکتا، میری غیرت کو اب یہ غم گوارا ہو نہیں سکتا. رہیں گے ہم صدیوں جواں، طے کر لیا ہم نے، بڑھاپا سب کا ہوگا پر وہ ہمارا ہوگا. میری عمر رواں 25 سے اوپر نہیں ہوگی، ادھر سن ان کا 17 سے 18 ہو نہیں سکتا. سنا ہے کبھی سورج طلوع ہو جائے مغرب سے ممکن ہے، شادی شدہ پھر سے کنوارا ہو نہیں سکتا. کہتے ہیں کہ نیک بیوی حور کی صورت میں ملتی ہے. سن رہے ہیں نا شاہ صاحب؟ نیک بیوی حور کی صورت میں ملتی ہے، میرا جنت میں اس طرح خسارہ ہو نہیں سکتا. خدا سے یوں کہوں گا، اے خدا، اے مصیبت ٹالنے والے، خدا را ایسا ہو نہیں سکتا. کوئی سی حور مل جائے صبر کر لوں گا، اپنی بیوی کا شوہر میں دوبارہ ہو نہیں سکتا.
آخر میں جوانی میں بیوی خواہ مخواہ ساتھ رہتی ہے، جوانی میں بیوی خواہ مخواہ ساتھ رہتی ہے، بڑھاپے میں بغیر اس کے گزارا ہو نہیں سکتا۔ زبردست۔ تو ابھی جو آپ خود لکھتے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا محفوظ رکھتے ہیں آخر کے لیے۔ اچھا عدنان، آپ کی فیملی میں آپ کے بچوں میں سے اگر کوئی اس فیلڈ میں آنا چاہے تو کیا آپ کے تاثرات ہوں گے، اور کوئی آنا چاہتا ہے؟ اگر میں جو کام کر رہا ہوں اور اپنے بچوں کو اس کام کے لیے منع کروں تو یہ تو دوغلا پن ہو گیا، تو میں تو نہیں منع کرتا۔ جو میرے ابا نے مجھے سکھایا میں وہی اس کو بات کہہ کے آگے کہہ دوں گا، آگے ان کی مرضی ہے، وہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے یاد ہے جب میں اداکاری کی طرف جا رہا تھا تو میں نے اپنے ابا سے کہا جو آپ کہتے تھے پڑھنے کو میں نے پڑھ لیا، اب آگے میں اداکاری کی طرف جانا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا بنو گے تم؟ میں نے کہا اداکار بنوں گا، اور کیا بنوں گا؟ کہتے نہیں اداکار تو بہت ہے۔ تو میں نے کہا ان میں ایک میرا بھی نام ہوگا؟ کہتے نہیں، ایک چیز یاد رکھ لو، زندگی کا کوئی بھی کام کرو، میڈیوکر زندگی نہیں جی جا سکتی، رہنا ہے تو پھر اونچائیوں پر، سب سے اوپر۔ ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھنا، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ یاد رکھنا کہ جتنی اونچائی پہ جاؤ پیر زمین پر ہو۔ تیسری بات انہوں نے کہی کہ آج تم ہیرو آؤ گے، کل ہیرو کے بھائی بنو گے، پھر چچا بنو گے، پھر باپ بنو گے، دادا بنو گے، ایونچولی ایوری تھنگ از گوئنگ اوے فرام یو، مگر ایک چیز تم سے کوئی نہیں چھین سکتا، ہیوملٹی، عاجزی۔ جتنے ہیومن رہو گے، جتنا زمین پہ رہو گے، انشاءاللہ اتنی ترقی کرو گے۔ اور آخر میں ایک شعر سنایا انہوں نے مجھے، جو ایز اے لیگیسی میں آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں۔ عروج بخت مبارک، عروج بخت مبارک، مگر دھیان رہے انہی دنوں کے تعاقب میں ہے زوال کے دن۔ زبردست۔ اور میرے خیال سے آپ نے اپنے فادر کی اس بات کو پلو سے باندھ دیا، اور آپ کو جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف ڈراماز میں نہیں، فلمز میں نہیں، پاکستان میں نہیں، انڈیا میں نہیں، ہالی ووڈ تک جو ہے آپ نے کام کیا۔ اچھا ذرا ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں کہ آپ نے سب کام کیا، کہ کام کو دیکھ کے جو ہے وہ ہالی ووڈ نے آپ کو اپروچ کیا، لیکن سیکوینس ذرا الٹا ہے، کہانی میں تھوڑا ٹویسٹ ہے، تو یہ ٹویسٹ ذرا آپ بتانا چاہیں گے؟ ایک انگریزی کی مثال ہے، if you're not expecting anything out of life, you get the best۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مجھے ایک آفر آئے گی ہالی ووڈ سے، تو جب میں آڈیشن کے لیے گیا، میرا ایک آڈیشن ہوا، 2 ہوا، تیسرا ہوا۔ تیسرے پہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں یہ جو اتنی دنوں سے آ رہا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے سمجھائیں گے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ ایک فلم کے لیے ہم آڈیشن کر رہے تھے اور ایک آپ ملٹری انٹیلیجنس کا رول کریں گے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ اور جو صاحب تھے جو ملٹری انٹیلیجنس کا جن کا میں نے رول کیا، ان کا تعلق بھی بلوچستان سے، اس ڈاکیو ڈرامہ، ان کا نام تھا دوست علیانی، ہی واز ان ملٹری انٹیلیجنس۔ تو میں نے کہا اس فلم میں ہے کون کون؟ تو انہوں نے کہا جی اس میں عرفان خان ہے۔ تو میں یوں ہو گیا، میں کہا عرفان خان؟ میں نے کہا جی جی جی۔ اس کے بعد میں نے کہا اور کون ہے؟ ساجد حسن۔ میں نے اور خوش ہوا، میں نے کہا اور کون ہے؟ اس میں کہا اس کے اندر اینجلینا بھی ہیں۔ تو میں آرام سے جا کے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا ہاں اینجلینا نے مجھ سے کئی 4-5 دفعہ پوچھا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کام کروں۔ سوری عدنان، میں بات کاٹ رہی ہوں، میں بتا دوں لوگوں کو کہ اینجلینا ہمارے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی ایک پروڈیوسر اور ڈائریکٹر ہے۔ تو میں نے کہا انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ 4-5 دفعہ کام کروں۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ شاید سمجھے نہیں۔ میں نے کہا کس اینجلینا کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اینجلینا جولی۔ میں کہا اینجلینا جولی؟ میں سمجھ رہا تھا اینجلین ملک کو، مجھے کیا پتا تھا وہ اینجلینا جولی ہوں گی۔ تو وہ ایک فلم ہوئی۔
اس کے بعد میں بشرا آپا کا ایک سیریل کر رہا تھا پاکیزہ، اور بہت ہی زبردست کردار تھا اس کے اندر. وہ کسی نے انڈیا میں دیکھا، اور وہ بونی کپور کی صاحبزادی تھی، انہوں نے دیکھا اس رول کو. انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ اگر آپ نے فلم میں لینا ہے تو ان صاحب کو لیں. تو پھر میں انڈیا گیا، موم میں نے فلم کی شری دیوی کے ساتھ. اس کے بعد پھر پاکستان میں لالی ووڈ میں ایک فلم کی جس کا نام تھا یلغار. مطلب سیکوینس آپ کا رہا ہالی ووڈ، بالی ووڈ، لالی ووڈ. لالی ووڈ ایسے رہا. ویری نائس. اچھا تو ابھی اور کسی موویز میں کیا نئے پروجیکٹس آپ کے چل رہے ہیں موویز کے حوالے سے بھی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں، کیا آپ اس میں خود بھی کوئی رول پلے کر رہے ہیں؟ جناب بہت جلد آپ دیکھیں گے، اسی لیے میں بال بڑھا رہا ہوں کہ یہ بال ذرا اور لمبے ہو جائیں. بڑا مشکل کام ہے جی، جنہوں نے لمبے بال رکھے ہیں سلام ہے ان کو. یہ پھر اس کے لیے میں ایک کر رہا ہوں، پھر ایک میں فلم انشاءاللہ دسمبر میں لانچ کروں گا، اور ایک سیریل پہ کام کر رہا ہوں میں. دیٹس نائس. اچھا جو لوگ یہاں آگے بیٹھے ہوئے ہیں، مجھ سے 2-3 لوگوں نے کہا تھا کہ وہ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، تو میں بالکل بھی مائک آپ تک نہیں پہنچاؤں گی، لیکن آپ یہاں جو کیمراز ہیں ان کے پیچھے کھڑے ہو کے ایک زوردار سوال کر جائیے گا، ٹھیک ہے؟ اور جو ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ پلیز ان کو گائیڈ کر دیں تاکہ ہم آپ کے سوالات دے سکیں. اور یہ فرمائش خاص طور سے عدنان کی تھی کہ ہم بچوں سے سوال ضرور لیں. آف کورس آپ سب کے سوال ہوں گے، سب کے ہم نہیں لے سکیں گے، لیکن 1-2 ہم چاہیں گے کہ لے لیں تاکہ عدنان کی خواہش بھی پوری ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی لگے کہ ہاں ہم نے خود گفتگو کی ہے. یہ تو بالکل آگے سے ہی پوچھ رہے ہیں، پوچھ لیں یہیں سے، میں بتا دوں گی. اچھا میرا سوال یہ ہے عدنان بھائی سے کہ اگر یونیورسٹی لیول تک، کالجز لیول تک اس کو ایک سلیبس کے طور پر پڑھایا جائے تو آج تک آپ نے اس حوالے سے کوئی سجیشنز دی؟ گڈ. سیکنڈ کوشچن. تھینک یو. عدنان ہم 2-3 سوال لے کے پھر ایک ساتھ آئیں گے تاکہ ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے. جی چلیں جب تک وہاں آئی ڈونٹ نو کچھ سارٹ کر رہے ہیں. عدنان واقعی میں کیا ٹیچنگ میں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈرامہ تھیٹر کے اب کورسز انٹروڈیوس کرا دیے گئے ہیں، فلم میکنگ بھی ہو رہی ہے، تو آپ کہیں پڑھا رہے ہیں یا آپ کا کیا وہ؟ میں پڑھا تو نہیں رہا، مگر شاہ صاحب کے آرٹ کاؤنسل کراچی کے اندر ہی پڑھایا جاتا ہے. اداکاری، لکھائی، یہ سب سلسلہ ادھر چل رہا ہے. پھر نیپا ہے، اور پھر ایک اسکول ابھی اور بھی کھلا ہے، تو اس حوالے سے مجھ سے انہوں نے بات کی ہے. تو موسٹ پرابلی میں ایک سبجیکٹ کے لیے ضرور جاؤں گا ادھر. مگر ایک عرصے سے ایک سلسلہ تو چل رہا ہے کراچی میں، اور اب اس کو آپ جو کہہ رہے سلیبس کے اندر ہونا چاہیے، تو یہ تو آپ لوگ ہی ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. جہاں ہم سے خدمات حاصل کی جا سکتی ہم ضرور آئیں گے. کیا آپ کے یونیورسٹی میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے؟ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی یونیورسٹی میں یہ ڈپارٹمنٹ ہو؟ کہنا نہیں. تو بالکل آپ کے ڈین یہاں موجود ہیں، وہ آف کورس وی سی موجود ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، انہوں نے آپ کی خواہش بھی سن لی. اچھا ایک بات اور بتائیے کہ جس ٹائم پہ آپ نے ایکٹنگ شروع کی تو اس زمانے میں ایکٹنگ کو بہت سنجیدگی سے ایز اے کریئر نہیں لیا جاتا تھا، اور ڈیفینیٹلی آپ کا جو ایکسپوجر ہے وہ ڈفرینٹ پروفیشنل فیلڈس کا بھی رہا ہے. آپ نے بینک میں بھی کام کیا ہے، آپ نے ٹیلی کام میں بھی کام کیا ہے. تو جب آپ ایکٹنگ ماڈلنگ میں آئے اور پھر آپ اداکاری میں آئے تو کیا آپ کو یہ سوال سننے کو ملا تھا کہ اچھا اداکاری تو کرتے ہو لیکن ویسے کیا کرتے ہو، اصل میں کیا کرتے ہو؟ تو سلسلہ شروع ایسے ہی ہوا تھا کہ جب میں گیا، اور میں نے پہلے دن جب میں نے ایک ہمارے بہت بڑے اداکار ہیں اور ان کو میں نے دیکھا کہ ٹی وی کی جو لابی ہے اس کے اندر وہ بیچارے ایک پلے کارڈ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرے علاج کے لیے مدد کی جائے. اور جب میں نے دیکھا پرائڈ آف پرفارمنس سے ان کی کیا کمال کی اداکاری، تو اس وقت میں نے ریئلائز کیا تھا کہ بھائی یہ اداکاری پہ تو سلسلہ نہیں گزارا جا سکتا. تو پھر کیونکہ مجھے یاد ہے ابھی تک کہ عروسہ کے مجھے جو چیک آئے تھے وہ ہم 3 مہینے کے بعد وہ 15,000 روپے ملے تھے مجھے، تو اس سے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی تھی. مگر عروسہ کا واقعہ یہ ہے کہ میں اور مشی انٹروڈیوس ہوئے تھے اس کے اندر. مشی 3 بھائیوں کی ایک بہن ہے. تو جب وہ بات کرتی تھی کہ میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں کھانا کھاؤں گا، تم بھی چل رہے ہو میرے ساتھ کھانا کھانے، تو میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کہا اس میں ہیرو کون ہے؟ میں ہوں کہ مشی ہیں؟
کیونکہ وہ آتا جاتا کھاتا ایسے بات کرتی تھی, ٹام بوائے تھی. اچھا مجھے اشارہ آ گیا ہے پیچھے سے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جتنی بھی باتیں کرتے رہیں کم ہوتا ہے. میں چاہتی ہوں کہ کلوزنگ میں آپ اپنا لکھا ہوا کچھ سنائیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے کچھ بجا دیتا ہوں زبردست سا, بجا دیجیے, بالکل بجا دیجیے. اور آپ سب گنگنائیے گا اس میں. احمد شاہ کی فرمائش آئی ہے پیچھے سے. جی احمد شاہ کی, اب احمد شاہ کی تو کسی بات کو ہم انکار کر ہی نہیں سکتے. کہہ رہے عدنان کو بولو پوئٹری سنائیں. آپ لوگ متفق ہیں, کچھ سن لیں نا عدنان کا لکھا ہوا ابھی. بہت مجبور ہو کے دیکھتے ہیں جو اپنے, بہت مجبور ہو کے دیکھتے ہیں, سوری دوسرا سنا دیتا ہوں. بہت مجبور ہو کر کاٹتے ہیں جو اپنے خواب کے پر کاٹتے ہیں. آپ کہیں جائیں نہ جائیں لیکن میرا رستہ برابر کاٹتے ہیں. واہ. یہ ہماری پیڑھیوں کی شہ رگیں ہیں جنہیں ہم پیڑ کہہ کر کاٹتے ہیں. واہ. بہت مشکل ہے پرچے زندگی کے, مدد مانگو تو نمبر کاٹتے ہیں. کہاں جاتے ہیں وہ بوڑھے پرندے جنہیں خود اپنے ہی پر کاٹتے ہیں. بھلے جتنے مکان تبدیل کر لیں بنا ماں باپ کے گھر کاٹتے ہیں. واہ مقرر. اور ایک آپ سب کے لیے ہے, یہاں غم سے مراد ہے یور ہارڈ شپ, یور اسٹرگلز, یور فیلئرز. اور یہ مجھے میرے والد صاحب بچپن میں سناتے تھے, جب مجھ سے کوئی بھی کام نہیں ہوتا تھا تو کہتے تھے جو میں نے شعر سنایا اسے دہراؤ. تو یہ آپ سب کے لیے ہے. وہ شعر ہے, میرے غم میرے ساتھ بہت دور دور تک گئے. میرے غم میرے ساتھ بہت دور دور تک گئے, جب مجھ میں تھکن نہ پائی میرا ساتھ چھوڑ گئے. تو ہمت مت ہاریے, جو کام کر رہے ہیں لگن کے ساتھ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے. ساتھ محنت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیتے ہیں. شکریہ. السلام علیکم. اسی کے ساتھ ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. کوئٹہ آپ بتائیے جاتے جاتے کہ عدنان سے آپ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں. 1 2 3. Have a big hand for Adnan Siddiqui.